اسلام وہ مذہب ہے جو آپ کو اس بات کا پرمیشن نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کا مذاق اڑائیں اور کسی کو برے نام سے برے القاب سے پکاریں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کتاب الادب، حدیث نمبر 4875۔ انا عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے، قلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حسبک من صفیہ کذا وکذا قال بعض الرواة تعنی کثیرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی جن کا نام صفیہ تھا، وہ تھوڑا سا قد میں چھوٹی تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے نتنی کہہ دیا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لقد كنت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته۔ اے عائشہ تو نے صفیہ کے بارے میں ایسا جملہ کہا ہے، اگر اس جملے کو سمندر کے اندر سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے، اگر اس سینٹینس کو سمندر کے پانی کے اندر ڈال دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی ناپاک ہو جائے گا، سمندر کا پورا پانی بالکل سواد اور ذائقہ بدل جائے گا۔ ذرا سوچیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی جن کا نام صفیہ رضی اللہ عنہا ہے، تھوڑی سی قد میں چھوٹی تھی، تو حضرت عائشہ نے ان کا مذاق اڑایا کہ تم بالکل نکلی ہے، چھوٹی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم ایسا جملہ استعمال کر رہی ہو، اگر اس جملے کو، اگر اس سینٹینس کو سمندر کے پانی کے اندر ملا دیا جائے، پورا سمندر کا پانی کا ذائقہ ٹیسٹ بدل جائے، تو پتہ کیا چلا کہ ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا ہے یا کسی کو برے القاب سے نہیں پکارنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اگر آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے، آج ہم کسی کو مٹکی کہہ دیتے ہیں، کسی کو نکلی کہہ دیتے ہیں، تو کسی کو کلو کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ آپ کسی کو برے القاب سے نہ پکارو، کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ اسلام یاد نہیں دیتا کہ آپ کسی کا مذاق اڑائیں، آپ کسی کو برے نام سے پکاریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، سورۃ الحجرات سورۃ نمبر 49 پارہ نمبر 26 آیت نمبر 11، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آئے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، تم کسی قوم کی کوئی قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ اللہ فرماتا ہے کہ آئے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، کوئی قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے یا کوئی قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، اس کو برے القاب سے نہ پکارے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور تم میں سے کوئی آپس میں ایک دوسرے پر ہاتھ نہ لگاؤ اور تم کسی کو برے نام سے نہ پکارو۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ کوئی آدمی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی آدمی کسی کا جو ہے برے نام سے نہ پکارے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو حقیر جانیں۔ کوئی سماج کے اندر غریب طبقہ ہے، آپ اس کو حقیر نہیں سمجھتے، اسلام اجازت نہیں دیتا، جیسا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی کتاب الوسیلہ بتاتا ہے، حدیث نمبر 1927، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بھائی ہے، لا یخونہ ولا یخذلہ ولا یکذبہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خیانت نہیں کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی نہیں دیتا ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ ودمہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کی عزت اس کے لیے حرام ہے، اس کا مال اس کے لیے حرام ہے، اور اس کے جو ہے خون اس کے لیے حرام ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کو جو ہے وہ چھلنے نہیں کر سکتے ہیں، عزت کے ساتھ عزت کا نہیں کر سکتے ہیں، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں التقوی ها هنا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہاں پہ سینے کے اندر تقوی ہوتا ہے، بحسب امرئ من الشر ان يحترق اخاه المسلم، دنیا کے اندر سب سے قبیح انسان، دنیا کے اندر سب سے بدتر انسان